ایک ایسا طیارہ جسے کبھی ریڑھ کی ہڈی کہا گیا اور کبھی اڑتا تابوت۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں، یہ ہے دلیری اور تباہی کی ایک متنازع داستان۔ 400 سے زائد حادثات اور سینکڑوں جانوں کے ضیاع تک اس طیارے نے بھارت کو کیا دیا اور کیا چھینا۔ کیا یہ واقعی ایک لڑاکا طیارہ تھا یا محض ایک حادثاتی مشین؟ آئیے MiG 21 کے اس سیاہ و سفید سفر پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شہیر احمد شیخ اور آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بھارتی فضائیہ کے آسمانوں میں گونجتی رہی۔ ایک ایسا طیارہ جسے کبھی ریڑھ کی ہڈی کہا گیا اور کبھی اڑتا تابوت۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے MiG 21 کی۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں، یہ ہے دلیری اور تباہی کی ایک متنازع داستان۔ کئی دہائیوں تک بھارت کی فضائی حدود کا محافظ رہنے والا یہ طیارہ کیسے اپنی ہی کہانی میں ایک المناک باب بن گیا۔ 2019 میں ونگ کمانڈر نعمان علی خان کے ہاتھوں اس کی گرائی جانے والی شرمناک شکست سے لے کر 400 سے زائد حادثات اور سینکڑوں جانوں کے ضیاع تک اس طیارے نے بھارت کو کیا دیا اور کیا چھینا۔ کیا یہ واقعی ایک لڑاکا طیارہ تھا یا محض ایک حادثاتی مشین؟ آئیے MiG 21 کے اس سیاہ و سفید سفر پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ کی گہرائیوں میں جھانکیں تو جنوبی ایشیا کی فضائی جنگوں کی کہانی کا ایک بڑا حصہ ایک ایسے طیارے کے گرد گھومتا ہے جس نے دہائیوں تک بھارت کے آسمانوں کی پاسبانی کا دعویٰ کیا۔ یہ تھا MiG 21، ایک ایسا نام جو بھارتی فضائیہ انڈین ایئر فورس کی تاریخ کا ایک متنازع اور بعض اوقات المناک حصہ بن چکا ہے۔ یہ طیارہ جو اپنی پیدائش میں سوویت یونین کی انجینئرنگ کا شاہکار تھا، 1963 میں پہلی بار بھارتی فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہوا اور بظاہر تیزی سے اس کی ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ بھارت نے وقت کے ساتھ اس کے 700 سے زائد مختلف ویریئنٹس حاصل کیے، جن میں اس کے ابتدائی ماڈلز جیسے ٹائپ 77، پھر ٹائپ 96، اس کے بعد مزید بہتر یعنی BIS اور آخر میں سب سے جدید ترین بائسن شامل تھے۔ ہر نئے ویریئنٹ کی شمولیت بھارتی فضائیہ کے اس عزم کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک پرانے اور بنیادی طور پر ناقص ڈیزائن سے زیادہ صلاحیت حاصل کرے، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ طیارہ محض ایک جنگی مشین نہیں تھا، بلکہ یہ بھارتی دفاعی حکمت عملی کا ایک بڑا بوجھ بن گیا تھا جو اپنی تیز رفتاری اور اڑان بھرنے کی سادگی کے باوجود ایک خطرناک فلائنگ تابوت کے طور پر بدنام ہوا۔ اس نے اپنی طویل سروس کے دوران کئی جنگوں اور سرحدی تنازعات میں شرکت تو کی، مگر اس کے ساتھ اس کے حادثات کی ایک طویل اور بھیانک فہرست بھی منسلک ہے، جس نے اس کی کثیر المقاصد صلاحیتوں کے دعوے کو ہمیشہ مشکوک رکھا۔ افسوسناک طور پر MiG 21 جیٹس کی تاریخ ایک پریشان کن حفاظتی ریکارڈ سے جڑی رہی ہے، جس نے اسے بھارتی خبروں میں اڑتا تابوت، فلائنگ کافن کا افسوسناک نام دلوایا۔ یہ نام کوئی معمولی الزام نہیں، بلکہ اس کی حقیقت اس کے حادثات کے اعداد و شمار سے عیاں ہوتی ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں طیارے کے بار بار مسائل، ڈیزائنز کی مسلسل ناکامیاں اور پائلٹس کی غلطیوں کے مہلک امتزاج کی وجہ سے لاتعداد حادثات رونما ہوئے ہیں، اور یہ ریڑھ کی ہڈی کہلانے والا طیارہ بھارت کی گلے کی ہڈی بن گیا۔ یہاں تک کہ بائسن جیسے بہترین اپ گریڈز کے بعد بھی اس کی قسمت نہ بدل سکی۔ کچھ اندازوں کے مطابق بھارت نے 1963 میں اس کی شمولیت کے بعد سے 400 سے زیادہ MiG 21 جیٹس بشمول اس کے مختلف ویریئنٹس اور ٹرینر ورژنز ناقابل تلافی نقصان کی صورت میں کھو دیے ہیں، اور ان المناک حادثات میں 100 سے زائد پائلٹس اور 50 سے زائد عام شہری بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مئی 2023 میں راجستھان کے سورت گڑھ کے قریب انڈین ایئر فورس کا ایک MiG 21 فائٹر جیٹ ایک معمول کی آپریشنل ٹریننگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں 3 بے گناہ شہری ہلاک ہوئے۔ اس طرح جولائی 2022 میں بھی ایک MiG 21 ٹرینر ٹائپ 96 طیارہ گر کر تباہ ہوا، جس میں ونگ کمانڈر M رانا اور فلائٹ لیفٹیننٹ ادویتیہ بال جیسے 2 قابل پائلٹ جاں بحق ہو گئے۔
یہ حادثات ایک تلخ اور ناقابل تردید حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پرانے ڈھانچے چاہے انہیں کتنا ہی پالش کیوں نہ کیا گیا ہو، جدید فضائی جنگ کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں اور اپنی عمر کی حدود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ MiG 21 اپنی تمام اپ گریڈیشن کے باوجود آج بھی 4.5 اور 5th جنریشن کے طیاروں جیسے کہ رافیل اور سخوئی 30 اور F-16 کے مقابلے میں الیکٹرونکس، رینج، سینسر فیوژن اور ڈیٹا لنک کی صلاحیتوں میں نمایاں طور پر بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ وہ جنگی گھوڑا تھا جو اپنے پائلٹوں کو موت کے منہ میں دھکیلتا رہا، اور اس کا دیر پا استعمال بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں اور مجبوریوں کی ایک کھلی مثال بن گیا۔ MiG 21 جسے ایک وقت میں بھارتی فضائیہ کا سب سے بڑا اثاثہ سمجھا جاتا تھا، اب اپنے طویل اور خون آلود سفر کے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اس کی ریٹائرمنٹ بھارتی فضائیہ کی ایک نئی نسل کے طیاروں کی طرف منتقلی کی علامت ہے، جو جدید فضائی جنگ کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ موزوں اور بظاہر محفوظ ہیں۔ بھارت کی یہ کمزوریاں 27 فروری 2019 کے بالاکوٹ واقعے کے بعد کھل کر سامنے آئیں، جب ایک بار پھر یہ پرانا طیارہ جدید فضائی جنگ کا حصہ بنا۔ اس دن بھارتی فضائیہ کا ایک MiG 21 بائسن، جسے اس وقت کے ونگ کمانڈر ابھینندن اڑا رہے تھے، پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا۔ پاکستانی فضائیہ کے بھرپور اور منظم جوابی کارروائی کے دوران اس MiG 21 بائسن کو پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر نعمان علی خان نے کامیابی سے نشانہ بنایا اور اسے مار گرایا۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر سرخیوں میں رہا اور اس نے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا کہ ایک پرانا طیارہ جسے چاہے جتنا بھی پالش کر لیا جائے، جدید جنگی ماحول میں زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیاروں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ MiG 21 کی ایک بار پھر ناکامی تھی جو اس کی بنیادی خامیوں کو عیاں کر گئی اور یہ دکھا دیا کہ اسے محض ایک وقتی حل کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ MiG 21 جسے ایک وقت میں بھارتی فضائیہ کا سب سے بڑا اثاثہ سمجھا جاتا تھا، اب اپنے طویل اور خون آلود سفر کے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ 19 ستمبر 2025 کو چندی گڑھ ایئر بیس پر ایک باقاعدہ تقریب میں بھارتی فضائیہ اپنے باقی ماندہ MiG 21 بیڑے کو باضابطہ طور پر سروس سے ریٹائر کر دے گی، جو 60 سال کی سروس کے بعد اس طیارے کے ایک المناک دور کا اختتام ہوگا۔ یہ اڑتے تابوت کی کہانی بھارتی فضائیہ کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سبق آموز اور دردناک باب کے طور پر درج رہے گی۔ ایک ایسا طیارہ جس نے کئی نسلوں تک بھارت کے دفاع میں ایک متنازع کردار ادا کیا اور جس نے اپنے پیچھے پائلٹوں اور عام شہریوں کی جانوں کے ضیاع کا ایک بھیانک ورثہ چھوڑا ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ محض ایک طیارے کو سروس سے نکالنا نہیں، بلکہ یہ پرانے اور خطرناک ٹیکنالوجی سے چھٹکارا پانا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کو پہلے ہی اسکواڈرنز کی کمی کا سامنا تھا، اور ابھی حالیہ مئی 2025 کی جنگ میں یہ تمام کمیاں بھارتی ایئر فورس کی کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ بھارت کو اس وقت اسکواڈرنز کی کمی کا شدید سامنا ہے، اور اس وقت اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ 2 فرنٹ یا 3 فرنٹ وار میں کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل کر سکے، کیونکہ اس وقت بھارت کو پاکستان، چین اور اب بنگلہ دیش سے بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے بھارت کو اب جدید جنگی جہازوں کی ضرورت ہے۔ MiG 21 کی ناکامی کا اندازہ آپ حالیہ مئی 2025 کی جنگ سے اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستان اور بھارت کی فضائیہ آمنے سامنے آئی تو MiG 21 ان طیاروں میں شامل نہیں تھا جو کہ بھارتی فضائیہ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ کیا بھارت اپنی ان جہازوں کی کمی کو پورا کر پاتا ہے، یا پھر اسی طرح سے بھارتی فضائیہ ہمیشہ کی طرح ناکام ہی رہے گی۔